اختلاف کہاں پہ ہے؟ اختلاف غصے پہ ہے، اختلاف پیٹ کے مال پہ ہے۔ اب 6 مہینے کہہ دو اپنی بہن سے بغیر پردے کے نہیں جانا، اپنی بیوی سے کہہ دو نماز کے وقت اٹھنا ہے، اپنے بھائی سے کہہ دو جھوٹ نہیں بولنا۔ اگر دین کو پہنچانے میں مشکلیں نہ ہوتی تو پھر کربلا وجود میں نہ آتا، نواسے رسول کو ذبح نہ کیا جاتا۔ آپ کربلا جائیے گا، 3.5 کروڑ لوگوں کے لیے 90 کلومیٹر کا دسترخوان لگتا ہے۔ شیعہ پی جی کالج ہے، مریم انٹر کالج ہے، سنت انٹر کالج ہے۔ جس وقت سر سید صاحب نے اس کی بنیاد رکھی تھی تو لوگ جوتا مارتے تھے۔ کیا وجہ ہے کہ آج اکیلا جب پورا ایران سب کے اوپر حاوی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ ساری ٹیکنالوجی قرآن سے لے رہا ہے۔ اسلامی کہتا ہے کہ اگر مظلوم ہے تو اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اس وقت ہم مظفر نگر کی بڑھانہ کی جامع مسجد میں موجود ہیں اور آج یہاں پہ ایک پروگرام ہوا ہے، اسی پروگرام کے بارے میں جانکاری لے لیتے ہیں۔ اس پروگرام کا کیا مقصد تھا اور کس لیے اس پروگرام کو یہاں پہ کیا گیا تھا، بات چیت کر لیتے ہیں۔ بھیا آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام طارق عثمانی ہے۔ آج یہاں پہ پروگرام ہوا، کیا مقصد تھا؟ یہ پروگرام اتحاد ملت تنظیم کی جانب سے کیا گیا ہے اور اس کا مقصد صرف اور صرف آپسی اختلاف بھلا کے پوری امت کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا اور سیرت طیبہ کو ہر خاص و عام تک پہنچانا، اور نہ صرف پہنچانا بلکہ یہ تبلیغ کرنا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں اور اس پہ عمل کریں۔ اچھا، لوگ ایک دیسی مثال دیتے ہیں کہ بھئی دنیا چاند پہ چلے گئی اور ابھی ہم الجھے ہوئے کہ ہم شیعہ ہیں، ہم سنی ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم بریلی ہیں۔ جی، یہ سب اختلافی باتیں ہیں اور انہی باتوں کے جواب میں یہ محفل ہے، اور یہ سب پہلے کی باتیں تھی کہ سب الگ ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑھانہ کی جامع مسجد کے آنگن میں ماشاءاللہ تمام مکتبہ فکر کے علماء جو ہیں وہ اکٹھا ہیں۔ یہی ہماری کوشش ہے اور انشاءاللہ اسی پیغام کو ہمیں عام کرنا ہے۔ یہاں پہ بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، لیکن ایک جو سب سے بڑا مدعا چل رہا ہے دیش کے اندر، وقف بورڈ سمپتی سنشودھن بل کو لے کر کے، اس کے بارے میں کیوں نہیں جاگروک کیا گیا ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک محفل کی ایک الگ نوعیت ہوتی ہے۔ یہ محفل خالص سیرت پاک کے عنوان پر پیش کی گئی تھی، اور جو وقف بورڈ کا مسئلہ ہے وہ کسی حد تک حل ہو چکا ہے، اور اسلام کا جتنا بھی نظام ہے چاہے دنیا کتنی بھی طاقت لگا لے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی ہے۔ اور صرف ایک جملہ ہی کہوں گا میں آپ کے چینل سے کہ قرآن انسانی زندگی کا رہبر کامل ہے۔ آج یہاں پہ ایک چھوٹی سی میٹنگ ہوئی آپسی بھائی چارے کو لے کر کے، کتنی اہم اس میٹنگ کو مان لیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، نواز رسول امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، ماذا وجد من فقدک و ماذا فقد من وجدک۔ اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا۔ تو آج ہم نے یہی تمام علماء اور تمام اہل بستی نے اسی بات پر زور دیا ہے کہ ہم دین کو سمجھیں، دین کو پہچانیں، دین کو دوسروں تک پہنچائیں اور اس پر عمل کرنے کی ہم لوگوں کو تاکید کریں اور خود بھی اس پہ عمل کریں۔ بہت ساری مسجدیں ہیں جن کے اوپر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، ابھی ادھر اتراکھنڈ کے اندر اور ادھر ہماچل کے اندر یہ مسئلہ چل رہا ہے، تو اس کو لے کر کے کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیے، ابھی مولانا صاحب نے آپ سے عرض کیا ہے کہ چونکہ یہ ایک سیاسی پہلو ہے لہٰذا اس کو ہم منظر عام پہ بھی نہیں بیان کریں گے، اس کے لیے ایک الگ سے جلسہ ہوگا، پروگرام ہوگا، اس سے متعلق روشنی ڈالی جائے گی۔ لہٰذا یہی کہوں گا کہ تعلیم حاصل کریں، اور تعلیم جب ہوگی تو ہم اس چیز کے بارے میں سوچیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس پہ غور و فکر کیا جائے گا۔ آج آپ نے بولا ہے کہ جس طریقے سے ہمارے حالات بد سے بدتر ہو چکے ہیں تعلیم کو لے کر کے، تو اس کے بارے میں کیا فکر کرنی چاہیے؟ لوگ جو یہاں پہ جمع ہوئے ان کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر المعین۔ ہر چیز کی ترقی کا ذریعہ، ہر انسان کی ترقی کا ذریعہ اس کا علم ہوتا ہے۔ بنیادی چیز جو ہے، اگر ایک انسان چاہتا ہے ترقی کریں تو پہلے اسے چاہیے کہ علم حاصل کرے، اور یہ جو علم حاصل کرتے ہیں کہ صرف مدرسے کا علم، جیسا کہ مولانا نے اپنی تقریر میں بھی کہا تھا کہ یہ کچھ لوگوں نے علم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، جبکہ علم کے معنی ہے جاننا، علم کے معنی ہے نالج۔ وہ کسی طرح کا بھی علم ہو، علم ہمیشہ لوگوں پر حاکم ہوتا ہے، جو عالم ہوتا ہے وہ حاکم ہوتا ہے، اور جو جاہل ہوتا ہے وہ محکوم ہوتا ہے، اس پر حکومت کی جاتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی یونٹی، کوئی بھی سوسائٹی ترقی کرنا چاہتی ہے تو اسے اس کا پہلا اسٹیپ، پہلا منزل، پہلا قدم یہ ہے کہ وہ ایجوکیشن میں آگے بڑھے۔
علم حاصل کرے تب ترقی کر سکتا ہے. اور علم وہ صرف مدرسے والا نہیں بلکہ دونوں علم حاصل کرے. دنیاوی علوم کے لیے بھی باقاعدہ زور دیا گیا احادیث میں ہے کہ علم حاضر اپنے بچوں کو ضرور سکھائیں تاکہ کہیں وہ لوگوں سے پیچھے نہ رہ جائیں. کئی ساری تنظیمیں ہیں مسلمانوں کی جو چل رہی ہیں، فیلڈ میں کام بھی کر رہی ہیں، لیکن دنیاوی تعلیم کے بارے میں کیوں نہیں سوچ پائی ابھی تک کے؟ دوسری جو برادری ہیں، دوسرے جو لوگ ہیں، ان کے بڑے بڑے کالج ہیں، بڑے بڑے ان کے یونیورسٹی ہیں، بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں، ہمارے ابھی تک کے کیوں نہیں بن پائے؟ ہمارے ہاں اس لیے نہیں بڑھ پائے کہ کچھ لوگوں میں انجماد فکری پائی جاتی ہے. ان کے ہاں یہ چیز نہیں ہم صرف قرآن پڑھ لیں، ہم صرف جو ہے احادیث پڑھ لیں. روایی چیز جو ہے پڑھنا آپ کے لیے ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ساتھ دین کے ساتھ دنیا کا بھی علم ضروری ہے. ان کی فکر میں ابھی بھی قدامت پسندی پائی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھے. ورنہ حدیث اور روایات اٹھا کے دیکھیے، کہا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو علوم حاضر سکھائیے تاکہ وہ ترقی کر سکیں. ہم اس کے پیچھے اس وجہ سے ہیں کہ ہمارے یہاں کچھ قدامت پسند ہیں جن کی فکریں کھلی نہیں ہوئیں. ہمیں اوپن تھنکنگ رکھنا چاہیے، کھلی ہوئی فکر رکھنا چاہیے. ہمیں دنیا کا ہر علم سیکھنا چاہیے اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو. اچھا، جس طریقے سے دوسرے لوگوں کے بڑے بڑے ہاسپٹل، کالج یا جو بھی وہ بنانا چاہ رہے ہیں اپنے طریقے سے، اور چیریٹی بڑی بڑی چلا رہے ہیں، جیسے سکھ سماج ہے، بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ اپنا کھانے کا لنگر یا اور بھی بہت ساری چیزیں چلاتے ہیں، تو ہمارے اندر کب آئے گی یہ چیزیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کے اندر ہی سے شروع ہوئی ہے اور آپ ہی کے اندر ہے. آپ جو ہے ختم ہو گئے نا؟ نہیں، آپ صرف ایک چھوٹے سے شہر میں دیکھ رہے ہیں. آپ حج پہ جائیے گا، آپ کربلا جائیے گا، 3.5 کروڑ لوگوں کے لیے 90 کلومیٹر کا دسترخوان لگتا ہے. ساری انتظامات ہوتے ہیں، سب چیریٹی سے ہوتے ہیں. آپ ہندوستان میں آئیے گا، بڑے بڑے کالج ہیں. آپ آئیے لکھنؤ، شیعہ پی جی کالج ہے، مریم انٹر کالج ہے، سنت انٹر کالج ہے. حضرت سے پوچھیے گا. آپ جگہ جگہ. آپ آئیے مظفر نگر میں اسلامیہ انٹر کالج ہے. آپ آئیے گا اور بستیوں میں جہاں انٹر کالج ہے. ابھی اقبال صاحب نے سہارنپور میں وہ ایک بنیاد رکھی ہے. ابھی جناب جو آپ کے ہمارے سب کے عزیز محترم اعظم صاحب نے ایک یونیورسٹی کی بنیاد رکھی ہے، یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے. سوال یہ پوچھو کہ جا کیوں نہیں رہے پڑھنے لوگ؟ یہ سب آپ کے پاس اویلیبل ہے، آپ جا نہیں رہے ہیں اس لیے کہ آپ کی سستی، آپ کی کہالت اور آپ کے گنے پہ بچنے والے 100 روپے نے آپ کو دوسری طبیعت میں ڈال دیا. ایک 8ویں کرنے والا بچہ اگر 5th کلاس کے بچوں کو ٹیوشن پڑھائے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. جس وقت سر سید صاحب نے اس کی بنیاد رکھی تھی تو لوگ جوتا مارتے تھے. وہ جوتا اٹھا کے کہتے تھے جوتا لے جاؤ، کل لے جاؤ. اس جوتے کا تلوا نکال کے پلاسٹک میں بیچ کے بنیاد رکھی ہے. ہم میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ میں نے بھی ایک حدیث پڑھی، آپ نے غور کیا ہو، یعنی کہ ہر بچہ نیچرل جو ہے وہ فطرت اور اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے والدین جیسے ہوتے ہیں، یہودی ہے تو یہودی بنا لیتے ہیں، مجوسی ہے تو مجوسی بنا لیتے ہیں. ماں باپ بھی جو ہے رات کو 2 بجے سو رہا ہے موبائل چلاتے چلاتے، بچہ بھی صبح کو 3 بجے تک سو رہا ہے. جب ماں باپ نہیں اٹھ رہا ہے نماز کے لیے تو بچہ کیسے اٹھے گا؟ اس پہ سوال کرو بھائی. ہمارے پاس یونیورسٹی ہے، ہماری سب سے بڑی یونیورسٹی قرآن ہے. قرآن میں دین بھی ہے، قرآن میں دنیا بھی ہے، قرآن میں ٹیکنالوجی بھی ہے. کیا وجہ ہے کہ آج اکیلا جو پورا ایران سب کے اوپر حاوی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ ساری ٹیکنالوجی قرآن سے لے رہا ہے، اس نے کالج سے نہیں لی ہے. جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے سب کیسے کہا، میرے پاس قرآن ہے، ہولی از قرآن، میرے پاس قرآن ہے. مولانا کلیم صدیقی کے بارے میں آپ نے کہا کہ ان کے بارے میں کوئی بول نہیں رہا، کوئی پروٹیسٹ نہیں کر رہا، تو اس کو لے کر کے کیا تیاری ہے؟ ہر ایک مظلوم اگر کہیں بھی آپ کو مظلوم ملتا ہے، اس کا مذہب نہ دیکھو کیا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ مظلوم کا مذہب پوچھو کیا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر مظلوم ہے تو اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اس لیے کہ مظلومیت کے لیے کھڑے ہونے کا نام ہی اسلام ہے، اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا نام اسلام ہے. اسلام کا سب سے جو یہ کہتے ہیں نا، سب سے بہترین، جسے کہتے ہیں کہ بہترین چہرہ اگر ہے تو وہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہے. کئی سارے آروپ ان کے اوپر لگائے گئے ہیں، عمر قید کی سزا ان کو سنائی گئی ہے. میرے عزیز، میرے بھائی، یہ کوئی پہلے نہیں سزا سنائی گئی. ان سے پہلے آپ تاریخ پڑھیے اپنے علماء کی. جب جنگ آزادی ہوئی تب بھی علماء کا خون بہا. جب جو ہے وہ یہ حضرت مولانا محمد حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت جو ہے دیوبند دارالعلوم کی بنیاد رکھی، اس وقت بھی بہت سارے حادثات ہوئے. ہر ترقی کے پیچھے دشمن کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ دشمن بتاتا ہے کہ یہ ترقی پہ ہے. یعنی کہ اگر جب بھی آپ نیک کام کرو، آپ 6 مہینے اپنے گھر والوں کے ساتھ دین پہ بات کرو، صرف دین پہ. ممکن ہے کہ 7ویں مہینے وہ آپ کو پاگل بنا دیں.
अब 6 महीने कह दो अपनी बहन से बगैर पर्दे के नहीं जाना, अपनी बीवी से कह दो नमाज के वक्त उठना है, अपने भाई से कह दो झूठ नहीं बोलना, अपने पापा से कह दो बगैर दाढ़ी के आप नमाज नहीं पढ़ेंगे। अरे ये कब से दीनदार हो गया, वो आपके खिलाफ हो जाएंगे। दीन को पहुंचाने में मुश्किलें हैं, अगर दीन को पहुंचाने में मुश्किलें ना होती तो फिर करबला वजूद में ना आता, नवासे रसूल को ज़िबा ना किया जाता, उनके घर वालों को उजाड़ा ना जाता। दीन पहुंचाने में भी मुश्किल है, दीन समझने भी मुश्किल है, दीन समझाने में भी मुश्किल है। अगर मुश्किलों से टकरा सकते हो तो कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। जैसे आज यहाँ पे मीटिंग हुई, इस मीटिंग को कैसे देखते हैं, कितनी कामयाब मान रहे हैं इस मीटिंग को आप, जैसे भाईचारा बनाने की कोशिश की? इब्तदाई इश्क है, देखिए आगे आगे होता है क्या। ये सैलाब वो का मुकाबला है, और मैं कहूँगा कि मुझे अपने बच्चों को जागरूक करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि खुदा वहदहु ला शरीक का शुक्र है कि हमारे 1,24,000 पैगम्बरान हैं और 4 आसमानी किताबें हैं। फिर इख्तिलाफ कहाँ पे है? इख्तलाफ कहाँ पे है? इख्तलाफ गुस्से पे है, इख्तलाफ पेट के माल पे है। अगर हम सब बुजुर्ग ये समझ लें कि हमें दीन पहुँचाना है तो कोई इख्तलाफ नहीं। आप उम्मत की हर मस्जिद से एक मैसेज पहुँचाओ, आपका बेस सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बस। इसके अलावा अदरवाइज़ आप कोई बात नहीं करेंगे।